حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا دیکھو، لوگوں سے کہا، سب سے پہلے انہوں نے پکڑ لیا ان کو کہ بھئی دیکھو، میں 3 وجوہات کی بنیاد پر اس بچی کی کفالت کا ذمہ دار ہو سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں محترم، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کہا دیکھو، میں پھر بات تو سنو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس لیے میں زیادہ حقدار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو، پہلے حضرت عمران مسجد بیت المقدس کے امام تھے، اب میں ہوں، تو یہ ان کی بچی ہے نا، وہ فوت ہو گیا تو یہ ان کی بچی ہے، ان کی ہے، تو اب یہ ان کے باپ کی جگہ میں آیا ہوں، تو باپ کی جگہ بھی میں ہوں، تو لہٰذا میں کفالت کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں ان کا خالو بھی ہوں، خالو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور میری بیوی اس کی ماں کی طرح ہے، خالہ ہے، تو لہٰذا ان ساری وجوہات کی بنیاد پر میں ہی حقدار ہوں۔ تو چونکہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے نا، ایک کفالت، ایک بچی کی کفالت، اور وہ بچی جو خدا کے لیے منت مانی گئی ہے، تو انہوں نے کہا محترم، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، رسول ہے بے شک، لیکن یہ جو ہے نا، یہ سعادت والی بات ہے، یہ سعادت ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ روایت میں ہے، اردن کے دریا پہ گئے سارے مجاورین، سارے عابدین بشمول زکریا علیہ السلام، ادھر گئے، بھائی جس قلم سے تم تورات لکھتے رہتے ہو نا، پہلے لکھتے تھے، تو اس کو لے کر آؤ، اپنے قلموں کو لے کر آؤ، وہ قلم جو تراشتے تھے لوگ، پھر اسی سے سیاہی لگا کے لکھتے تھے نا، اپنے قلموں کو لے آؤ، ادھر قرآن اندازی کریں گے۔ عجیب قرآن اندازی ہے، ادھر پہنچے، بھائی سارے قلموں کو ڈال دو دریا میں، دریا میں، اب دریا سے بہہ رہا ہے نا، اس طرح بہہ رہا ہے، یہ اونچا یہ نہیں، تو ظاہری بات ہے جب کوئی چیز دریا میں ڈال دو تو دریا تو اس طرف اس کو بہا کے لے جائے گا، اترائی کی طرف۔ انہوں نے کہا بھائی ہم قلم سب ڈال دیتے ہیں، ڈال لے آؤ، سارے قلموں کو اٹھایا، ڈال دیا۔ جس کا جن اقلام کو دریا بہا کے لے جائے گا وہ ہار جائے گا، اور جس کا قلم دریا سے بھی طاقتور ہو جائے گا، دریا کے بہاؤ کے خلاف الٹا اوپر کی طرف جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، قلموں کو ڈال دیا، زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر، باقی سب بہہ گئے۔ پھر پکڑ لیا، بھائی یہ تو پہلی دفعہ اتفاقاً ہوا، دوسری بار کرتے، پھر دوسری بار قرآن اندازی کی، دوسری بار بھی سب کے قلم بہہ گئے، زکریا علیہ السلام کا قلم بہاؤ کے خلاف اوپر کی طرف چل گیا۔ پھر انہوں نے کہا چلو تیسری بار بھی کرتے ہیں، سنت ہے، تیسری بار بھی انہوں نے قلم ڈال دیا، اور تیسری بار بھی زکریا علیہ السلام جیت گئے۔ تو سب نے ان کو مبارکباد دی کہ زکریا آپ کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک بچی جو اللہ کے لیے منت مانی گئی ہے، اور ان کی کفالت آپ فرما رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ تو فرمایا میرے پیغمبر، وما كنت لديهم يختصمون، ہاں وما كنت لديهم يلقون اقلامهم، آپ تو ان کے پاس تھے ہی نہیں میرے پیغمبر، آپ تو وہاں تھے ہی نہیں۔ لوگ تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں زکریا یونس علیہ السلام جب پیٹ میں تھے مچھلی کے، اس وقت حضرت علی تھے، پھر حضرت علی کو موسیٰ علیہ السلام جب وہ دریا سے پار ہو رہے تھے تو بچایا حضرت علی نے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی بچایا علی نے، پتہ نہیں کیا کیا علی نے، کیا کیا علی نے۔ علی کو سلام، علی عظیم ہستی ہیں، لیکن اس طرح تو نہ کرو یار، علی اس وقت تھے ہی نہیں، تم لوگ کیوں اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہو؟ اور پھر ہمارے جو آج کل کے جو جھوٹے مولوی، جھوٹے پیر، وہ پھر حضرت پیران پیر کو، پیران پیر، اللہ معاف کرے، ایسے بکواس کرتے ہیں، اتنی گندی بکواس کرتے ہیں یہ لوگ۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چوتھے آسمان میں جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیران پیر اور اللہ تعالیٰ پھسل گئے تو اگلے آسمان پہ گرے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت۔ کتنے غلیظ لوگ ہیں۔ پیران پیر نے پکڑ لیا، اوے بھائی پیران پیر اللہ کا بندہ ہے، اتنی طاقت آ گئی کہ خدا کو بھی بچانے والا حضرت پیران پیر ہے، یہ تو کفر ہے، جو ایسی بکواس کرتا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو کفر بکرا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ایسے لوگ۔
لوگ اچھے وہ ہوتے ہیں جو عقائد درست کرتے ہیں، لوگوں کے اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، دین کی طرف لے جاتے ہیں، قرآن کے احکامات کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے فضول فضول گندی گندی بات، ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، پگڑیاں بندھی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور پھر ایسی بکواس کرتے رہتے ہیں جھوٹے لوگ۔ تو سنیں، فرمایا میرے پیغمبر آپ وہاں نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اقلام اپنے کلموں کو، اذ جب یلقون ڈال رہے تھے اقلام اپنے کلموں کو، کہ کس لیے ڈال رہے تھے؟ ایہم یکفلو مریم، ایہم کون ان میں سے، ایو کون ہم ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، پرورش کرے گا مریم کی، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے؟ قرآن اندازی کی انہوں نے۔ تو فرمایا آپ وہاں نہیں تھے، اور آگے پھر فرمایا، دوہرا رہے ہیں، وما کنت لدیہم، نہیں تھے آپ ان کے پاس، میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ یختصم، جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ لوگ تو جھگڑتے ہیں دنیا کی چیزوں کے لیے، یہ چیز میری، یہ چیز میری، یہ دکان میری، فلاں میری۔ وہ تو دیندار لوگ تھے، وہ تو سعادت کے لیے لڑ رہے تھے، دین کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ تو جب وہ جھگڑ رہے تھے میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ تمانچہ ہے ان لوگوں کے منہ پر جو نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو الٹی سیدھی فضیلتیں بتاتے ہیں لوگوں کو، کہ فلاں وقت بھی حضور تھے، فلاں وقت بھی حضور تھے۔ یا ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو حضرت علی کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے بڑا سا جو حضرت پیران پیر کو بڑا چڑھا کے بولتے رہتے ہیں۔ آگے فرمایا، اذ قالت الملائکہ، جب کہنے لگے فرشتے، اذ جب قالت کہنے لگے ملائکہ فرشتے، یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ یبشرک، بس یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔